بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ اسودت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ شاہ مردہ شیر جزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین سلاسل کی گفتگو ہے اور تمام تر سلسلوں کے بانیوں نے اس ذکر کو افضل ترین رکھا اپنی اپنی محافلوں میں. پہلے ذکر بابا صاحب کا ہوا، دادا حضور کا ہوا، یہ تمام تر بزرگان دین کا مرکز یہی گفتگو ہے. آج سرکار غوث پاک سے شروع کر لے، اگر کہیں سے بھی شروع کر ذکر ان کا رہا ہے. ہر ایک نے ذکر کیا، یہی دنیا بنی، اسی طرح کائنات میں آئے. پتہ لگا میڈیکل سب لوگ کروا رہے ہیں. کراچی سے خیبر تک کالج کھلے ہوئے تو کرواتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ وہ میڈیکل کرا رہا ہے اور دوسرا نہیں، اور ہر ایک بندہ دوسرے ڈاکٹر کو تسلیم کیے بیٹھا. کوئی وکالت رہے گی تو وکالت بھی ایسی ہے. کراچی سے خیبر تک انسٹیٹیوشن کھلے، لیکن کوئی کسی کو کنڈیم نہیں کرتا کہ یہ انسٹیٹیوشن کا پڑھا ہوا وکیل نہیں ہے. ہاں وکیل ہی ہے، وہ طبیب ہی ہے، وہ ڈاکٹر ہی ہے، وہ انجینئر کہیں سے بھی ہے، انجینئر ہے، لیکن اپنے انسٹیٹیوشن کا وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہاں سے پڑھا. اس کی افضلیت یا اس کی توقیر یا اس کی بیان اس میں ہر ایک کوئی جانتا ہے، لیکن بیان وہی کرتا ہے جو تمہارا سلسلہ کہے. ہر ایک کا اپنا اپنا سلسلہ ہے، لیکن کورس سب کا ایک، کورس میں فرق نہیں ہے. اب غنیت الطالبین میں سرکار غوث پاک نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اسماء میں سے اسم دیے. اب یہ ان کا بیان ہے. اب انہوں نے فرمایا دیکھو اور غور کرو، فکر کرو. انہوں نے اللہ جل شانہ کا نام محمود ہے، محمود کے مادے سے محمد آیا. اللہ نے اپنے اسم میں سے دیا. ہم نے نور من نور اللہ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ اپنے اسم میں سے دے رہا. اب آگے چلے تو کہا بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ ہے اور اللہ کا نام فاطر ہے. فاطر کے مادے سے فاطمہ ہے. پھر سرکار غوث پاک نے فرمایا دیکھو علی آیا،
تو اللہ کا اسم اعلیٰ ہے، اس مادے سے علی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ رہے وہ هو العلی العظیم، تو ہاں اعلیٰ وہ ہے، علی ہے۔ کہا دیکھو پھر مولا حسن آئے، تو یہ محسن سے ہے، محسن اللہ کا نام ہے، محسن کے مادے سے حسن آیا۔ پھر آیا مولا حسین، کہا احسان اللہ کا نام ہے، احسان کے مادے سے حسین آیا۔ پتہ لگا پوری امت پر احسان کا۔ اب اسم مبارک ہی احسان کے مادے سے آیا، اب وہ مادے سے آیا تو وہ حسین۔ اسی طرح سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے منزل ب منزل سب لوگوں کو عراق کی سرزمین پر سب کو سمجھایا اور بتایا۔ لوگ تو الجھنوں میں پڑ گئے، لوگ بحثوں میں آ گئے۔ بھائی بحث نہیں ہے، الجھن نہیں، کلیئر کرو۔ نقشبندی سلسلہ ہے، دیکھو ذکر کیا ہے، بہاول اکبریہ بہاول نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد میں آتے ہیں، دل با یار دست بکار، کام میں رہو دل ان کی جانب رہے۔ ہاتھ کام میں مصروف رہے، دل اس کی جانب۔ دل با یار دست بکار مشہور ترین سرکار غوث پاک نے آگے آگے چل کے کس کو نہیں سمجھایا۔ اب وہ قادری پورا سلسلہ ہے، اور سلسلہ قادری کی آگے 10 شاخیں، اسی طرح چشتیوں کی، اسی طرح سہروردیوں کی، لیکن کہا سب نے ایک ہی بات، سب نے ایک بات کی۔ اب انہوں نے کوٹ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیے بارگاہ نبوت سے چلے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑے کو پسند کیا، سب نے کہا گھوڑے کو پسند کیا۔ اس نے کہا کہ 30 درہم ریٹ طے ہو گیا۔ اب یہ جو خریدار ہے دوسرا یہودی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے، وہ آتا ہے پوچھتا ہے کیا فرما رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ 30 درہم میں سودا ہوا ہے، 30 درہم میں سودا طے ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، تم وہاں جاؤ اور کہو 40 میں ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے کہہ دوں گا، 30 درہم میں سودا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، فائدہ تیرا ہے، تو میرا یہودی بھائی ہے، یہ 40 درہم کا ریٹ نکال۔ اور اگر وہ اعتراض کریں تو کہنا کہ آج کل وہ شہادتوں کی بات کرتے ہیں کہ وٹنسز، یہ سارے یہودی کان لگائے رہتے تھے کہ نبی کا کیا فرمان جاری ہوا، اس کے اگینسٹ کیا ہم نے تدبیر اختیار کرنی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ شہادت کا کہنا کہ کوئی آپ کا شہادتی ہے تو 30 ہے، نہیں ہے تو 40 درہم۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ منافع کی بات سالی سب کو ہی سمجھ میں آتی ہے، میں نے آج تک دیکھے ہی نہیں۔ اب یہ ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے، لیکن میں ایک ویسے بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ میں نے دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں کسی دوسرے مکتبہ فکر کو نہیں جانے دے رہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، آپ کا مکتبہ فکر نہیں ہے، آپ یہاں نہ۔ کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہو اسے کہیں گے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کی مسجد ہے، سجدہ کرنے نہیں دے رہے کسی کو۔ ٹھیک، اب آیا کمرشلزم، ابے تو شادی حال بھی تو ایسے بنا لو، نہیں یہاں جو مرضی ہے، کہ پیسے کا مان۔ بھائی آپ پہلے پوچھو، جس طرح مسجد میں پوچھا تھا تمہارا کیا مسلک ہے، شادی حال بک کرانے کے لیے جاؤ تو پوچھو بھائی آپ کا کیا مسلک ہے، نا وہ جو مرضی کر لے۔ بھائی ہوٹل کھلے میں،
ہوٹلوں میں چلے جاؤ، بھائی پوچھو کون ہو، ہم نے آپ کو قورمہ بریانی دینی ہے یا نہیں دینی، کڑھائی بنانی ہے یا نہیں بنانی، پہلے بتائیں کون ہیں آپ نا۔ کمرشلزم، جو مرضی آگے کھا لے۔ اب ایسے مسجد میں بھی جانے دے یار، ایسے ہی مسجدوں میں پابندی ہے، ہوٹلوں، شادی ہال، مال، کسی پہ پابندی نہیں ہے، ہر جگہ پہ کھلی اجازت ہے، جب مرضی جاؤ اور آؤ، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کا کس شے سے تعلق۔ بھائی وہی کام ہوا، اس نے وہاں جا کے پوچھا، وہاں گیا، گھوڑا لے کے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بٹھایا اور کہا کہ 40 درہم، میں نے کہا نہیں 30 درہم۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ تو جناب جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جابر انصاری نے کہا تو کیسے کہتا ہے 30 درہم؟ میں شاہد۔ میں نے کہا تم شاہد؟ وہ 30 درہم لے کے نکلا ہے۔ سرکار غوث پاک نے اسی موضوع کو عنوان بنایا اور کہا میں نے جابر سے سنا۔ ابھی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے فخر سے کہا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پیر ہے، اور ہر مکتبہ فکر کے عالم نے کہا، صوفی بزرگ نے کہا، میرے خواجہ اجمیر نے فرمایا ہاں ہے، خواجہ اجمیر نے فرمایا، کہا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں میری گردن، کہا دیکھ تو صحیح کہہ گیا رہا ہے۔ سرکار غوث پاک کا جملہ دہرایا اور کہا وہ کہہ رہا ہے تمام کائنات کی اولیاء کی گردنوں پہ میرا پیر ہے، میں حسنی سید ہوں۔ اب کیونکہ وہ حسن کا کہا تو ہمارا ہے، ہماری گردنیں حاضر ہیں، تمہارا پیر ہے، نو پرابلم۔ تو انہوں نے ناز کیا، فخر کیا اس بات کو، اسی بات کو عنوان بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ جابر سے جب پوچھا گیا، جناب جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جابر آپ نے کیسے شہادت دی؟ کہا اللہ کے نبی ہماری جانیں، ہمارے والدین آپ پہ قربان ہوں، میں نے ملائکہ کب دیکھے ہیں، آپ کے کہنے پہ میرا ایمان ہے، میں نے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی، آپ نے کہہ دیا میرا ایمان ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ نے فرما دیا میرا ایمان ہے۔ ملائکہ کے سردار یہ ہیں، آپ نے فرما دیا میرا ایمان ہے۔ آخرت میں ایسا ہوگا، آپ نے فرمایا میرا ایمان ہے۔ اگر آپ 30 دھرم کہہ دیں تو اس پر ایمان نہ رکھو۔ اب سرکار غوث پاک نے ایک عجیب بات کی، آپ نے فرمایا کبھی غور کرو اور کبھی اس میں خیال کرو۔ قرآن بار بار آپ سے کہہ رہا ہے غور کرو، فکر کرو۔ نبی نے تو ہر غیبت پر ہی ایمان رکھایا ہے۔ جابر انصاری نے ذرا شرح کر دی، ورنہ بتاؤ کتابوں پر ایمان رکھو، جنت دوزخ پر ایمان رکھو، ملائکہ پہ ایمان رکھو، تو کہا تاکہ میں نبی آخر الزماں ہوں اس پر ایمان رکھو۔ اگر ان چیزوں پہ ایمان نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر غیبت کی چیز پر ایمان رکھایا، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اگر صاحب استطاعت ہو تو ایک مرتبہ ضرور کرنا تم پر فرض ہے۔ اب نبی کی تو ہر غیبت کی شے پہ میرا ایمان ہے، اور پھر میں بحث کر رہا ہوں نبی کو غیب تھا، لے بھئی بحث کیسی ہوگی؟ ہر ان کی غیب کی شے پہ تو ایمان رکھ کے بیٹھو۔ اب اگر غیب میں نماز فرض ہے، اس کا ثواب ہے، تو بذات خود میرے علم میں نہیں ہے کہ ثواب کیا ہوتا ہے، یہ بذات خود ایک غیبت کی چیز ہے۔ ایک اجر ملے گا، اجر بذات خود ایک غیبت کی چیز ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ اور جس نے یہ ایمان رکھایا اس کے بارے میں کہتا ہوں پتہ نہیں انہیں غیب تھا کہ نہیں۔
تو میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ اس بات کو تو سمجھو، اس باتوں پر ایمان کو ایمان کہتے ہیں. رسالت کا تو خود عہدہ ہی غیبت کا ہے، اور ان کی غیبت کے بارے میں کیا ڈسکس کرو گے؟ کون کون سا مقام ہے؟ اب مزیداری کی بات ہے، ایک کافر آ رہا ہے، کافر آیا سرکار دو جہاں کے پاس بیٹھ گیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ایک ہے. لو، آپ نے فرمایا بے شک اللہ ایک ہے. آپ اس کے آخری نبی ہیں؟ نے کہا بے شک آخری نبی. اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہے. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. کہا حسن بتانا اسے. لو، مولا حسن کی جانب دیکھا، کہا بتاؤ. شہنشاہ حسن علیہ السلام دو زانوں بیٹھے اور کہا قبیلے سے پیسے لیے کہ میرے نانا کو قتل کر رہوں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں کوشچن کروں گا، جب وہ لاجواب ہوں گے میں تلوار نکال لوں گا. تلوار تو سائیڈ پہ کر. اس نے کہا ہیں جی؟ میں کہا رستے میں 2 دفعہ آندھی چلی اور تو دیوار کے ساتھ لگ گیا. تو نے سوچا کہ میں قصد اپنا سفر اپنا کینسل کر دوں، لیکن تو نے سوچا کہ اگر میں واپس گیا تو آدھے پیسے تو میں خرچ کر چکا ہوں، وہ لوگ واپس مانگیں گے. تو نے اس پیسوں کے لالچ میں پھر سفر کو کنٹینیو کیا، اور تو نے کہا دل میں کہ اگر ایسا نہ میں کر سکا تو اتنے تو میں پیسے واپس بھی نہیں دے سکتا. پھر تو چلا اور تو نے جواز بنایا کہ میں کیا بات کروں گا. تو پھر تو نے یہ جواز بنایا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، آپ اس کے نبی ہیں، میں یہ جا کے پوچھوں گا. مولا حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے دل کی کیفیات کو، تغیرات کو ہم دیکھ رہے تھے. اس نے کہا یہ بات تو درست ہے کہ میں نے ارادے کو بدلا، پر میرے ذہن اور دل میں کیا چل رہا تھا، اے آل رسول تم اس کے بھی واقف ہو. یہ اس کا تو صرف میرے علم میں ہے کہ میں کیا سوچ رہا تھا، کیا میں کر رہا تھا، تمہارا اس پہ بھی. آپ نے فرمایا اتنا ہی ہے، یہ تلوار لے کے تو میرے جد کو قتل کرنے اور میرے نانا کی بے حرمتی کے لیے تو آیا. قدموں میں گرا مولا حسن علیہ السلام کے کہ جس بچے پہ آپ نگاہ کر دیں اس کا یہ حال ہے. مجھے ایمان میں داخل کریں. تلوار نکال کے سامنے رکھی اور ایمان قبول کیا. میں کہ یار میرے نبی کی غیبت تو، میں کہ یہ تو بچے بتا رہے ہیں، تم کون سی غیبت کی ذکر کر رہے ہو یار؟ کون سی غیبت ہوتی؟ میرے نبی نے سواری کی. لو اچھا کس نے نہیں لکھا ہوا وہ مجھے بتا دو. بھائی ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ قیام پذیر ہو جائیں میرے ہاں. کتنی نعتیں، کتنے مناقب، کتنی چیزیں لکھی گئی. شہنشاہ فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں، ہر کوئی شخص اس طلب میں ہے کہ نبی ہمارے ہاں قیام فرمائے، ہمیں عزت بخش دے. لے میرا شہنشاہ کیا ہے؟ جہاں ہماری اونٹیں رکے گی ہمارا قیام. ابے میں کہیں کہ تو جانوروں کو پتا ہے کہاں جانا ہے. کہاں جہاں ہماری اونٹنی رکے گی وہ میری منزل ہوگی. اور وہی منزل ہوئی. سارے استقبال کو تھے پر وہ نہ تھا جس کے گھر سواری رکی. یہ وہی جابر انصاری ہیں، یہیں پہ سواری رکی. کہا آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، میں چاہتا ہی نہیں تھا آپ یہاں رکے، کیونکہ میرے پاس ایسا بندوبست نہیں تھا. آرٹیفیشل میں آ نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے علم میں آپ دلوں کے حال جانتے ہیں. کہا جابر کیوں گھبرا رہے ہو، کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک کپڑا ہے بچھانے کے لیے، آپ کے ساتھ اتنے بندے ہیں. کہا تم کپڑا بچھاؤ، کپڑا طویل ہوتا چلا جائے گا اور کوئی شخص یہ نہ کہے گا میں زمین پر بیٹھا تھا. آج میرے نبی کی شان. وہ کس نے نہیں لکھا جی؟ تم نہ پڑھو، بتاتے ہو، سٹریس نہیں کر رہے بس. نہ کس نے نہیں لکھا. 313 بندے. اب وہاں پہ
जम्मे गफीर है, खंदक खोद रहे हैं, सामान है नहीं। एक सहाबी रसूल कान में आगे कहते हैं नबी हमारे घर चलो खाना खा लो। मेरे नबी की आदत नहीं है जुदा करके खाना खाने की, ये शुरू से रवायत चल रही है। सारे असहाब साथ, उन्होंने कान में कहा, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमने तो आपके लिए और एक आधा एक्स्ट्रा के लिए रखा है, मेरे पास तो इतना खाना ही नहीं है जितने बंदे आप ले आए। कहा तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, लेके हम आए हैं, तुम खाना खिलाना शुरू। आज तक हम ये सुन्नत पूरी करते हैं कि देख को खोलो मत, दस्तरखान की रोटियां गिनो मत, चुप करके निकालते चले जाओ। और मेरे नबी ने सबको खिलाया और वो फरमाते हैं फिर सालन उतना का उतना ही था। तो मैं कहा किसने नहीं लिखा, सारे पढ़ रहे हैं, सारे जानते कि किसने नहीं कहा ये कि भाई जैसा है वैसा ही चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। शहंशाह के लिए भाई तुमने जंग में नहीं पढ़ा कि भाई आप ही बयान कर रहे हैं, मैंने अल्लाह ताला माफी दे, मैंने तो आप ही से सुना कि मशकीज़ों में पानी खत्म हो गया। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी है, साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं है। अब ये सरकार गौसे पाक आ रहे हैं, देखिए मार्फत का सबक मिल रहा है, मार्फत का सबक है। उन्होंने कहा पानी नहीं है, मौला अली खड़े हुए मार्फत का इमाम, कहा नबी ने कहा है पानी ले आओ तो होगा, मुमकिन नहीं है कि बनाओ। तो उन्होंने कहा वो तो 2 बूंद है, उन्होंने है तो सही ना, इससे तो कंसर्न ही नहीं है कितना। वो 2 बूंद पानी लेके आए और कहा ये 2 बूंद पानी आया मशकीज़ों में से। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा और सारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उससे 5 चश्मे जारी हो गए। हमने पानी शेर होके पिया, हमने अपने जानवरों को पिलाया, हमने मशकी से दोबारा से भर लिए। बाबा मेरे नबी की शान है यार, क्या कर रहे हो तुम, उसे कह रहे हो यार कैसी बातें कर रहे हो। थोड़ा सा अब कुरान मजीद में आ जाओ, लो कुरान मजीद, वो ताइफ में पत्थर मारे गए, वह किसने नहीं लिखा हुआ, खून बह गया। अल्लाह जल्ला शानो फरमा रहा है कि जिब्रील से कहो ये पहाड़ों को मिला दिया जाए। लो अब गैब के इल्म की अनाउंसमेंट हो रही है। हालत क्या है कि जख्मी है, खून टखनों तक आ गया है। जिब्रील अमी आए हुए कि पहाड़ों को मिला दिया जाए, ताइफ को फारिग करे। मेरा आका क्या कह रहा है, इनमें साहिब ईमान होंगे, बताओ अगर नहीं है तो गैबत का इल्म नहीं है, और अगर हुए तो फिर मानना पड़ेगा। जो कह दे वो होता है, वो इस चीज का कायल नहीं है कि आपने एक मुट्ठी बंद की और मेरे नबी से पूछो क्या है। मेरा नबी ये तो बता सकता है कि तूने एक अशरफी रखी, पर पाबंद नहीं है। वो कह दे 10 है तो तू ये खुद को यकीनी है, हाथ खोलेगा तो 10 निकलेगी। उसका कहना अमर होता है, वो जो कह दे बस वही वारिद हो जाता है। वो पाबंद नहीं है कि तुम्हारे घर में मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने कहा रखा हुआ है, मैंने कहा अलमारी में 1000 रुपये शहनशाह का मूड आ जाए, 10,000 है, अगला कहे हैं जाके देख ले अब 10 ही होगा। और अगर 10 रख के आया शहनशाह फरमा दें कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर वाही है। वो बाबा इस चीज पे नहीं चल रहे कि क्या तुम कर रहे हो, उनका अमर चलता है। जो वो कह दें रब्बे जुल जलाल वहां से गुफ्तगू करता है, वो उनके कहे को रद्द नहीं करता कभी। जो फरमा दें जिस तरह फरमा दें, और उन्होंने यही नेमतें बख्शी हैं आगे, यही नेमतें आगे चलाई हैं, अपनी जात तक रोका नहीं है, इसीलिए रहमत लिल आलमीन है। हम यही कहते हैं कि देखो अगर उन पर ईमान है तो अपनी जात में दुश्मन के लिए थोड़ी रहमत रखो,
تاکہ جو دیکھے وہ کہے تو بھی صاحب رحمت کا حصہ کچھ آیا ہے تیرے میں. اپنے بات کو ضد میں مت رکھو، رحمت کا عنصر دکھاؤ تاکہ لوگ شاہد بنے کہ رحمت للعالمین نے کچھ تو دیا ہے. اپنا رویہ بدلو، اپنے آپ کی اصلاح کرو. اسی طرح جب مولا حسین کا نام لیتے ہو تو صبر سیکھو. اگر آپ کی ذات میں صبر نہیں ہے تو آپ کو ملا نہیں ہے حصہ. وہ حصہ دکھاؤ کہ ہے. اسی طریقے سے جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو نظر بینا میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، پھر بینائی میں فرق آئے گا، پھر آپ کے رویے میں فرق آئے گا، اور اس درود مبارک کا فائدہ ملے گا جو ہم بارگاہ نبوت میں بھیجتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں میں یہ آئے. اب ایک واقعہ، کیونکہ سرکار غوث پاک مولا حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے، جناب حسن مصنع ان کے بھائی تھے، جناب قاسم شہید ہو گئے. اسی طرح جناب حسن مصنع سے ان کی حسنی سادات وہاں سے چلی، حسینی سادات سید سجاد علیہ السلام سے چلی. اب انہوں نے یہی وہ فرمایا تھا نا، میرے اونٹنے کو پتا ہے. یہ دیکھیے وارث ہوتے ہیں. اب یہ چل رہے ہیں تو وارث کو پتا ہے منزل کیا ہے. کہا جہاں ہمارا گھوڑا رکے گا وہی منزل ہوگی. گھوڑا روکا، کہا پتا کرو کون سی منزل ہے. کہا کرب و بلا ہے. کہا یہی ہے. ہماری ان کی سواریوں کو علم ہوتا ہے، یہ کسی سے پوچھا نہیں کرتے، ان کے علم میں ہوتا ہے کیا ہے. سرداران جنت ہیں. اب وہاں پہ آ کے قافلہ ٹھہرا. جناب قاسم علیہ السلام بارہا سارے شہید ہو رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ اجازت لی. 3 مرتبہ اجازت لی کہ کیا اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. جناب قاسم علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی کربلا مولا میں ہے. انہوں نے پیغام بھیجا اور ارشاد فرمایا بھائی بیوہ کی قربانی نہیں لیتے. امام علی مقام علیہ السلام نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک امت مسلمہ پہ احسان ہو رہا ہے، آنے والی نسلوں پہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام چل رہا ہے. کہا دیکھو جب میں اپنے بھائی کو یاد کرتا تھا تو میں اسے دیکھتا تھا. جناب حسن علیہ السلام یہ میرے بھائی کی نشانی، اس کو اپنے سے جدا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے. پھر نوجوانی ہے، شادی کی عمر ہے، اس لیے ہم سرکار قاسم علیہ السلام کے نام کی مہندی رکھتے ہیں کہ جن جن کی شادیوں میں کوئی بھی رکاوٹیں آئیں، اگر من جانب اللہ ہیں تو سبحان اللہ. اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کسی کی بندش ہے، کسی نے جادو کر دی ہے، کسی نے روکا ہوا ہے، کسی نے یہ، تو اس کے لیے مہندی کا اہتمام کرتے ہیں. یہ مہندی ہاتھ پہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ دریچے کھول دے گا. کوئی شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ کسی کے نام کی ہے اور اس کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، اس کی یاد میں مہندی ہے. اب وہ مہندی کا بندوبست کیا ہوا ہے، وہ لگا لینا، لگا کے دیکھنا اللہ پاک سب کی. شادی شدہ بھی لگا سکتے ہیں کہ بیویاں کنٹرول میں رہیں، یہ عجیب ہے، ورنہ تو ان کو لگانے کی پرمیشن کو وہ بیوی دیکھ لے مہندی کی طرف جا رہا ہے پھڑکنے میں نہ دے. میں کہا تسی ہوتے کی کرن گئے سو. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے. شہنشاہ حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے. بعد میں
اجازت نہیں دے رہے. یہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا عزم، ارادہ، قوت دیکھو، سمجھو یہ کون لوگ ہیں. جناب قاسم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اب خاموش ہے اور ایک رکا دیتے ہیں. آپ غیبت کی بات کر رہے تھے نا، یہاں دیکھیے رکا دے رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا جب آپ نے اجازت نہ دی تو مجھے ڈپریشن ہوا، غنودگی وارد ہو گئی، غنودگی میں چلا گیا. مجھے بابا آئے مولا حسن علیہ السلام، کہا تمہارے تو ہاتھ پہ تعویذ ہے نا، کھولو. کہا انہوں نے فرمایا تھا، یاد دہانی کرائی کہ قاسم زندگی میں جب مشکل ترین وقت آ جائے تو تعویذ کھول لینا. اب ان کا مشکل ترین وقت ہے یہ کہ مجھے شہادت کی اجازت نہیں ہو رہی. اب انہوں نے تعویذ کھولا دیا. مولا حسین علیہ السلام نے تعویذ کھول کے پڑھا، کہا بھیا اجازت دے دو. یہ وہ ذاتیں ہیں بھائی جن پہ قوی ترین وقت وہ ہوتا ہے کہ انہیں شہادت کی اجازت نہ ہو. ان کے لیے مشکل ترین وقت وہ ہے، اور اس مشکل ترین وقت میں یہ تعویذ کھولتے ہیں اپنا. تو ان ذاتوں کو ماننا، ان ذاتوں کا تذکرہ کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے کرنا ہے. میرے سلسلے کا کون سا ایسا بزرگ ہے؟ کوئی سلسلہ نکالو، ہر بزرگ کے جد نے اس ذکر سے شروع کیا ہے. اس ذکر سے ہی نعمتیں ملتی ہیں، اس ذکر سے ہی آفتیں ٹلتی ہیں، اس ذکر سے ہی ایمان ملتا ہے، اس ذکر سے ہی استقامت ملتی ہے، اس ذکر سے ہی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس ذکر سے ہی صبر عطا ہوتا ہے. انہوں نے کیا خوبصورت لکھا تھا، حسین نام ہے آفت میں زور ہمت کا، جو اس کو رکھ لے اس کے اوپر کوئی چیز حاوی نہیں آ سکتی، ہر چیز پر یہ حاوی ہے. تو دعا کرو کہ جس طرح مولا حسین علیہ السلام کے ساتھی ان کے قدموں کی دھول کچھ ایک ذرہ بھی عطا ہو گیا تو ہم تو سمر گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آمین.